یا کیا ہے؟ یا حرف ندا. بنی، بنی اصل میں بنین تھا. بنین، بنین اور بنون جو ہوتا ہے یہ ابن کی جمع ہوتی. ابن عربی زبان میں کہتے ہیں بیٹے کو. اردو میں بھی ہم بعض نام پڑھتے ہیں اور اس میں بن کا لفظ آتا ہے. خالد بن ولید، کیا معنی ہے؟ ولید کا بیٹا خالد. ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا اور اس کی جمع ہے بنون اور بنین. ابنا بھی آتی ہے لیکن یہاں بنین ہے. اب آپ کہیں گے بنین آتی ہے تو بنی کیوں رہ گیا؟ نون اڑ گیا ہے. اس کی ایک وجہ ہے جو آئندہ بتاؤں گی. یا بنی، اے بنی اسرائیل. اسرائیل، اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ. اسرا عبد اور ایل اللہ. عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عبداللہ سے یا صفی اللہ سے بھی، یعنی اللہ کا چنا ہوا بندہ، چوزن ون. اور یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے. اور وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. اور وہ کون تھے؟ خلیل اللہ. ان کا لقب کیا تھا؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست. اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا ہے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کو اللہ اپنی دوستی کے لیے چن لے. تو بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے، اولاد یعقوب کو مخاطب کیا جا رہا ہے. مراد ہے اس سے یہود و نصارہ. ان کو قرآن مجید میں اہل کتاب بھی کہا گیا ہے، پیپل آف دا بک. آپ جانتے ہیں کہ سورت البقرہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی. اور مدینہ میں یہود کے 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. یہ تینوں قبیلے مدینہ اور اس کے آس پاس آباد تھے. اس وقت خیبر میں ان کی اپنی حکومت تھی. خیبر ایک اور شہر تھا، لیکن مدینہ میں یہ اوس اور خزرج کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے. ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی موجود تھی. اس پیشن گوئی میں جو علامات یا نشانیاں تھیں وہ مدینہ کی زمین کی تھیں، لہٰذا یہ وہاں آ کر آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی اس جگہ پر آئے گا. تو یہاں ان سے خطاب ہے، بنی اسرائیل سے. اور بنی اگرچہ بیٹوں کو کہتے ہیں بنین، لیکن یہاں صرف بیٹے مراد نہیں ہیں، بیٹے بیٹیاں مرد عورت سب مراد ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انگلش میں عموماً اس کا ترجمہ چلڈرن کیا جاتا ہے، اور میں نے اس کا ترجمہ اولاد یعقوب کیا ہے، اولاد. اور اولاد میں لڑکے لڑکیاں سب آتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو. اذکرو ذال کاف را روٹ ہے اور واو الف کس کی علامت ہے؟ جمع کی. اذکرو تم سب یاد کرو. اذکرو کا لفظ ذکر یذکر سے ہے. ذکر یذکر ذکرن، ذکر کسی بات کو یاد کرنا، خواہ بھولنے کے بعد یا بغیر بھولے. ذکر دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے. یاد دل میں ہوتی ہے اور زبان سے بھی اس کا اظہار کیا جاتا ہے. اذکرو یاد کرو. کیا یاد کرو؟ نعمتی میری نعمت. نون عین میم پیچھے گزرا انعمت علیہم، تو یہ نعمتی. اردو میں بھی نعمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے فیور کے معنوں میں. اور یا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میری. نعمتی میری نعمت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترجمہ نعمتیں کیا گیا ہے، تو نعمت کا لفظ اگرچہ سنگولر ہے لیکن اسم جنس ہونے کی بنا پر واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. چونکہ بنی اسرائیل پر صرف کوئی ایک نعمت نہیں تھی بلکہ بہت ساری نعمتیں تھیں، اس لیے ترجمہ نعمتیں کیا گیا ہے. ابھی آپ نے پڑھا نا ترجمہ، کیا لکھا ہوا تھا اس میں؟ نعمتیں. نعمتی میری نعمت. اللتی وہ جو، اس سے ملتا جلتا لفظ پیچھے پڑھا آپ نے کیا؟ الذی اور الذین. التی الذی الذین یہ کیا ہے؟ اسم موصول
کس لیے آتے ہیں؟ جوڑنے کے لیے، ریفر بیک کرنے کے لیے. التی وہ جو، انعمت میں نے انعام کی. پیچھے آپ نے پڑھا انعمتا، تا ہو تو مانا ہوتا ہے تم نے، تو ہو تو مانا ہوتا ہے میں نے. انعمت میں نے انعام کی، یعنی میں نے نعمت کی. اور نعمت کا لفظ جو ہے وہ احسان کے لیے بھی آتا ہے، یعنی میرے احسان یاد رکھو. عطا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بخشش. علیکم، علا اور کم پیچھے پڑھا، کیا پڑھا؟ علیہم. کیا مانا ہوتا ہے علیہم کا؟ ان پر. اور علیکم تم پر. اور یہاں تم سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل، امت بنی اسرائیل. وا اور اوفو، اوفا یوفی ایفا، ایفا افعال کے وزن پر پورا کرنا، وفا کرنا. اور وفا کا لفظ آتا ہے کسی شرط یا عہد، منت، نظر، ناپ تول کے پورا کرنے کے لیے. ان سب کو پورا کرنے کے لیے وفا کا لفظ آتا ہے، خواہ وہ وعدہ ہو، خواہ وہ ناپ تول ہو. اوفو پورا کرو، فلفل کرو، بعہدی میرے عہد کو. یہاں با جو ہے یہ زائد ہے، عہد وعدہ، اور پھر یا میرا، میرا عہد یعنی اللہ کا عہد. اوفی میں پورا کروں گا، پھر وہی روٹ ہے وفا کا، واو فا یا. بعہدکم تمہارے عہد کو، یعنی تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو. اور یہاں بھی با زائد ہے. وا اور ایایا صرف مجھ سے. اس سے ملتا جلتا پیچھے آپ نے کیا لفظ پڑھا تھا؟ ایا کا، صرف تجھ سے. اور ایایا صرف مجھ سے. فرہبونی فا پس، ارہبو راہبا رہب، رہب کہتے ہیں شدت خوف کو، ایسا ڈرنا جس میں احتیاط اور اضطراب ہو. راہب یرہب سے، راہب کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. فرہبونی تم سب مجھ سے ڈرو. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.